الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ تعریفات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام جناب محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ محترم بھائیوں، آج 12 اگست ہے۔ آج سے ایک دن کے بعد ایک وہ دن آنے والا ہے، 14 اگست کا دن، جس دن ملک پاکستان مارد وجود میں آیا، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے بے شمار قربانیاں دی، جس کے لیے ہمارے قائدین نے بہت سی قربانیاں دے کے اس دن کو حاصل کیا، اس ملک کو حاصل کیا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جو لوگوں کے گھر، لوگوں کے علاقے ہوا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کسی کا تکوں کا گھونسلہ بھی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کے لیے بہت اہم چیز ہے، وہ اس سے بے شمار محبت کرتا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ملک ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ رب تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ یہ اس کی ڈبلی ختم کر دے۔ آپ ڈرتے تھے کہیں آپ کو دشمن اچک نہ لے، کہیں آپ کو دشمن مٹا نہ دے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں۔ آج ہمیں بھی وہ وقت یاد کرنا ہوگا جب ہم کمزور تھے، جب ہم پریشان تھے، یہودوں اور ہنود کے کٹکڑے کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ مسلمان ساری دنیا کے اندر پریشان تھا کہ جناب مسلمانوں کے لیے کوئی الگ ملک ہونا چاہیے جدھر وہ اپنی عبادات کرے، جدھر وہ اپنا رہن سہن، اپنی زندگی کے باقی معاملات طے کرے۔ اللہ اکبر، مسلمان پریشان ہوئے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی بنیاد رکھنا چاہیے، پاکستان کے لیے تغودو شروع ہوئی، ہندوؤں سکھوں کی ہزاروں شرارتیں، مسلمانوں کے بے پناہ خون، حتیٰ کہ 20 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے، اربوں روپے لٹائے گئے، اور اس کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ اور آج تیسری نسل کے کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آخر اس ملک کی ضرورت ہی کیا تھی، آخر یہ ملک لیا ہی کیوں گیا؟ یہودیوں کے ساتھ بھی رہا جا سکتا تھا، ہم ان کے ساتھ بھی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ملک حاصل کرنے کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا جس کے لیے یہ ملک لیا گیا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا کہ ہم نے جو ملک حاصل کرنا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کا ملک بنانا ہے، نظریہ پاکستان پہ کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ لگایا تھا، اس لیے یہ ملک حاصل کرنا ہے۔ نہیں تو اگر ناچنا کودنا تھا، اگر یہ عیاشیاں فحاشیاں ہی کرنی تھی تو وہ یہودی ہمیں بہت زیادہ کھلی چھوٹ دیتے تھے۔ کرو عیاشیاں، کرو فحاشیاں، بے حیائیاں، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ کیسے مرضی فحاشی کرو، جیسے مرضی گانا بجاؤ، کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا۔ منع تمہیں اس وقت کیا جائے گا جب تم اذان کو بلند کرو گے، نماز پڑھو گے، جب تم کہو گے ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ رہن سہن نہیں ہو سکتا، ہم اللہ اکبر ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، تم لاکھوں بتوں کے پجاری ہو۔ یہ وجہ تھی جس کے لیے
اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ علامہ اقبال نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں اس ملک کو ہم نے حاصل کرنا نظریے کے اوپر، اور ایک وقت کراچی کے بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے کہتے اس ملک کو حاصل تو کر رہے ہیں لیکن کچھ شر پسند چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ہم اسلام کا قانون نہ لا سکے، ہم تو ملک بنا اس لیے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون نافذ ہو۔ پہلے رونا مسلمانوں کا یہ تھا، اللہ ملک نہیں ہے، اللہ ملک نہیں، ملک دے دے۔ آج ہمارا ملک روتا ہے، اللہ وہ لوگ کدھر ہے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، جنہوں نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے تگو دو کی تھی، آج وہ لوگ نہیں ملتے۔ پہلے لوگ پریشان تھے، ملک ملے، ہم نظریے پہ کام کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ کا منشور بلند کریں گے۔ آج ہمارا ملک پریشان ہے، ملک لا الہ الا اللہ پہ لے کے پھر یہود و حنود کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کیا دی گئی تھی؟ ہم 14 اگست کو باجے بجا کے 2-4 ریلیاں پروگرام کر کے سمجھتے اس ملک کا بہت بڑا فائدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک کتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا، داستانوں سے تاریخ کی کتب بڑی پڑی ہے۔ چند واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت اللہ اکبر کہتی ہے، مظالم کی کہانی مظلوم کی زبانی کتاب کا نام ہے، اٹھا کے دیکھیے گا۔ ایک عورت کہتی ہے، سالہ سال ہم ایک جگہ پہ اکٹھے رہتے تھے، مسلمان ہندو سکھ، کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، سب اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن جب اعلان ہوا کہ ایک الگ ملک ہوگا، مسلمان اس کے اندر بسیں گے جا کے، کہتی ہے کہ میرے باپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، آخر کار ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا، ادھر سے نکلنے لگے، ارد گرد کے گاؤں جتھے کے جتھے بن کے آگے ہم پہ حملہ آور ہو گئے۔ کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری کئی بہنوں بیٹیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے حمس کا نشانہ بنایا گیا۔ کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ کہتی ہے ایک ہندو میری طرف آگے بڑھا، میرا ایک معصوم سا بھائی تھا، وہ میری عزت بچانے کے لیے آگے آتا ہے، وہ یہودی اپنی کلہاڑی سے وار کر کے اس کی گردن جدا کرتا ہے اور ساتھ تنزیہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا تیری گردن اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلہاڑی کو تیرے گندے خون سے ناپاک نہ کرتا، اب مجھے اس کو پوتر جل سے دھونا پڑے گا۔ آگے سے وہ یہ بات کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دکھوں سے بڑی اپنی داستان ایک عورت سناتی ہے۔ آگے چلیے، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہ ایک نوجوان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، وہ خون سے لت پت پڑا تھا، وہ پریشان تھا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اس ملک کو حاصل کر کے ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان خون سے لت پت تھا، قریب اس کا گھر تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ دوڑا ہوا اپنے باپ کو آواز دیتا ہوا قریب آتا ہے۔ سکھوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو آج ہم مسلح کے بچے کا کیا حال کرتے ہیں، اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں، نیچے سے نیزہ رکھ کے اس کے جسم سے آر پار کر کے کہتے ہیں اب بتاؤ کون سا ملک حاصل کرو گے۔ اس طرح یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ یہ ملک کوئی ناچنے گانے کے لیے، یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر سیکولر اور لبرل لوگ ہوں گے۔ یہ ملک اس لیے حاصل ہوا تھا کہ اس ملک کے اندر نظریہ پاکستان بلند ہوگا، اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا پرچار ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اس کے لیے لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ ایک نوجوان کہتا ہے ہم قافلے کی صورت میں نکلے، رستے کے اندر لوگ مارے دھاڑے گئے، کچھ خواتین ہمیں ملتی ہے رستے میں، خون سے لت پت ہے، پریشان ہے، کہتی ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ کہتے ہیں ہم نے ساتھ لے لیا، تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور عورت کے چیخوں پکار کی آواز آئی۔ کہتا ہم اس کے قریب ہوئے، اس کو کہا چل ہمارے ساتھ چل،
وہ کہتی ہمت نہیں ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے اور آخری سانس لیتے لیتے کہتی ہے جب تم پاکستان میں چلے جاؤ تو پاکستان کو جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، وہ خون سے لت پت، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وہ کہہ رہے تھے ہم نے لا الہ الا اللہ کا ملک لینا ہے، ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی جگیر بنانا ہے۔ وہ اس لیے ملک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، ٹرین فیروز پور سے چلی تھی، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں تو روٹی پکی پکائی ملی ہے، ہمیں کیا پتا ملک کس طرح حاصل ہوا تھا۔ یہ بزرگ میرے سفید داڑھیوں والے، اگر کسی نے وہ منظر دیکھا ہو تو ان سے پوچھئے گا کیسے حالات تھے، وہ کیسا دور تھا۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر، فیروز پور سے ٹرین چلی، قصور کے گنڈا سنگھ والے اسٹیشن پہ آ کے ٹرین رکتی ہے، لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، ساری بوگیاں خون سے لت پت ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ وہ کہتے ہم قریب ہوئے، ساری بوگیاں دیکھتے دیکھتے آخری ڈبے کے قریب پہنچے تو بچوں کے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہم قریب ہوئے، آخر دیکھے وہ ماجرا کیا ہے۔ کہتے قریب ہو کے جب آخری بوگی کو دیکھا تو اس کے اندر معصوم بچے تھے، کسی کا بازو کاٹا گیا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹ کے اس کو اس صورت کے اندر پاکستان کو تحفے کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کے بچے تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے ان نوجوانوں کے بچے تھے جنہوں نے کہا تھا نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ آج نظریے کو فوت کیا جا رہا ہے، آج ہمارے ذہنوں سے نظریے کو نکال کے یہودی ازم کو لایا جا رہا ہے، آج ہمارے ذہنوں سے اسلام کو دور کر کے کافروں کے نظام ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے ملکوں پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ملک اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ ادھر ناچ گانے کی محفلیں ہوگی، یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں بتاؤ آج کتنے ملک ہیں جدھر آپ آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے اسلامی ممالک، میں سعودی عرب کی ہی مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے خطبہ بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی کا، مجھے کسی نے لکھ کے نہیں دیا، مجھے کسی نے آرڈر نہیں دیا یہ بیان کرو۔ سعودی عرب میں خطیب حکومت کی اجازت کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا، وہ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، وہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے، وہ اپنی مرضی سے کہاں مرضی کھڑے ہو کے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنے جلسے کرتے ہیں، ہم کتنی ریلیاں نکالتے ہیں، دکھائیں کوئی ملک، اسلامی ملک دکھا دیں جس کے اندر اجازت ہو جب مرضی مسجد کا سپیکر آن کر کے لوگوں کو جمع کر کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ کتنے ملک ایسے ہیں؟ مجھے تو کوئی ملک نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ملک ہے پاکستان جدھر ہم آزادی سے گھومتے ہیں، آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں ملک حاصل کرنے کی وجہ ہی کیا تھی؟ اچھے بھلے رہ رہے تھے یہودیوں کے ساتھ، اچھی بھلی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ کاروبار کریں گے۔ کیا مسلمانوں کے کاروبار امرتسر میں کم تھے؟ کیا مسلمانوں کا مال مویشی فیروز پور کے اندر کم تھا؟ کیا مسلمانوں کی تجارتیں پٹھان کوٹ کے اندر کم تھی؟ سب کچھ بہت زیادہ تھا۔ بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے ایکڑ اور مربوں کے مالک مسلمان تھے، لیکن آخر مجبوری کیا تھی؟ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کرنا تھا؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، کہ وہ کھڑے ہوں گے، نظریہ پاکستان پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پہ بیدار ہوں گے، اس ملک کو امن والی، لا الہ الا اللہ والی جگیر بنائیں گے۔ اللہ اکبر، آج اس ملک کا مقصد ہی ختم کر دیا گیا۔ بھائیوں، آزادی ملی تو اس کا مقصد یہ نہیں شور شرابہ کیا جائے، کرو شور شرابہ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام میں آزادی کا ایک تصور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، بڑے پریشان تھے، کہتے تھے مکہ
اے کعبہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر سے نکلے تھے، لیکن جب مکہ میں داخل ہوئے کیا شور شرابہ کیا تھا، بڑی بڑی لاہو لعوب کی محفلیں سجائی؟ نہیں، میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے، کہا الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ۔ آج اللہ نے اپنے بندے کے اوپر اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ آج تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میرا نبی فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوا، نظریں نیچی ہے، بتوں کو گرایا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا پھلیرا لہرا دیا۔ یہ ہے آزادیاں ملے تو شکر کرنا ہے، آزادیاں ملے تو اللہ کے سامنے شکر بجا لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کے اندر ٹھکانہ دے دیں، اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں، اقام الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اقام الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے پھر منع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ آزادی دیتا ہے۔ ہمیں بھی آزادی ملی ہے، ہمیں بھی یہود و حنود کے شکنجے سے آزادی ملی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ نمازیں اگر نہیں پڑھنی تھی تو ان کے ساتھ بھی رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، پڑھ لو کلمہ نام کا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب تم مسجد میں جا کے اذان دو گے، پھر حال کیا ہوگا؟ اذان کے ہر کلمے پہ ایک ایک کشمیری شہید ہوا۔ کس لیے؟ آج آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو فلسطین کے ان نوجوانوں سے جو اپنے جسموں کو چھنی کرواتے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرتے ہیں۔ آج برما کے ان مظلوم مسلمانوں سے پوچھو جن کو گھروں سے نکال کے سمندروں کے حوالے کر دیا گیا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کشتیوں میں سوار ہے، سمندر کا درمیان ہے۔ آج آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیر کی اس بیٹی سے پوچھو جس کی ساری زندگی جیلوں کے اندر گزر گئی۔ آج ان بوڑھوں سے پوچھے جو کشمیر کی آزادی کی تحریک چلاتے ہوئے ساری زندگی جیلوں میں گزار کے آخر میں وہ بوڑھا علی گیلانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آج آزادیوں کی قدر پوچھنی ہے تو جن کو آزادی نہیں ملی ان سے پوچھیں۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے، ہمارے اسلاف قربانیاں دے گئے، ہمیں اب قربانیوں کی کیا قدر ہوگی؟ ہمیں اب کیا پتا یہ ملک کس لیے کیوں بنایا گیا تھا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک ٹرین پہ ہم سوار تھے، پاکستان کی طرف ہجرت کا سفر کر رہے تھے۔ یہ عام واقعہ بن گیا تھا، ٹرین ادھر سے چلتی تھی، ادھر پہنچتے ہوئے سارے ٹرین کے مسافر وہ یہودی رستے کے اندر مار دار دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ ادھر سے ٹرین چلتی تھی لوگوں کی، ادھر پہنچتی تھی مردوں کی۔ یہ حال تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے رستے میں ہم پہ حملہ ہو گیا، کہتے مارکا چلتا رہا، بڑی دیر لڑائی کرنے کے بعد آخر ہم نے بہت ڈر کے اندر رات گزاری۔ کہتا صبح اٹھے، تھوڑا سا دور ایک عورت کے جوتے کا پاؤں ملا، کہتا ہم چل پڑے، اسی رستے پہ چلے، 1 میل کے فاصلے پہ جا کے ہم نے دیکھا 100 عورتیں ہیں، ان کی چھاتیاں کاٹ کے ان کے ساتھ زبردستیاں کی گئی ہیں، اور اب ان کی چھاتیاں کاٹ کے کچھ ان میں سے مردہ ہے، کچھ ابھی زندہ ہے۔ یہ اس لیے اس طرح ملک حاصل کیا گیا تھا۔ کتنی ماؤں نے اپنے آنچل قربان کیے، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، کتنے لوگوں نے اپنے نوجوان لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک اس طرح نہیں حاصل کیا گیا تھا، یہ ملک نہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی مرضی، اپنی منمانی، عیش و عشرت کی زندگیاں گزارے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں،
हुक्मरानों से, अवाम हुक्मरानों से, हुक्मरान अवाम से। हर बंदा शिकवे कर रहा है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा दूसरे से शिकवे कर रहा है। हम कहते हुक्मरान मुल्क खा गए, हमने क्या किया मुल्क के लिए? हम खुद कितने मुल्क के साथ मुखलस हैं? हम खुद मुल्क के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम हुक्मरानों से तो शिकवे करते हैं, हुक्मरान तो बहुत दूर की चीज़ है, हम खुद क्या कर रहे हैं? हमने ये मुल्क हासिल किया था नमाज़ें पढ़ने के लिए, कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? ज़रा सोचे, पूरी मुल्क के अंदर कितने फीसद लोग हैं जो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? चंद फीसद। और कितने फीसद लोग हैं जो रात को लाओ की मजलिसों के अंदर शरीक होते हैं? बेशुमार लोग नजर आएंगे। आज हम देखें तो इस मुल्क के अंदर कितने लोग हैं जो रमज़ान में बनने वाले मुल्क के रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हैं? बहुत कम। 14 अगस्त का मौका हो, हम बड़े जनाब प्रोग्राम्स करके, स्कूलों वाले स्कूलों में प्रोग्राम करके, बाहर लोग सड़कें रोड ब्लॉक करके समझते हैं हमने आज़ादी का मकसद हासिल कर लिया। और भाइयों, करो प्रोग्राम्स, लोगों को, इन नौजवानों को पाकिस्तान की तारीख बताओ, इनको बताओ ये मुल्क किस लिए हासिल हुआ था, ये मुल्क क्यों हासिल हुआ था। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने कुर्बानियाँ क्या दी थी? कुर्बानी हम बताते नहीं, और हमारा मुल्क, हम जनाब बड़े मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं। क्या हमारी सोच आज़ाद है? हमने मुल्क तो आज़ाद करवा लिया, ठीक है, लेकिन एक दो सवाल है। क्या आज हमारी सोच आज़ाद है? क्या हमारे सियासतदान आज़ाद हैं? क्या हमारी अदलिया में बैठे हुए जजेस आज़ाद हैं? क्या आज हम नफरत से आज़ाद हैं? क्या आज हम बुग़्ज़, कीना, हसद से आज़ाद हैं? क्या आज हम डर और खौफ से आज़ाद हैं? क्या आज हम बेरोज़गारी से आज़ाद हैं? क्या आज हम दहशतगर्दी से आज़ाद हैं? क्या आज हमारा मीडिया आज़ाद है? नहीं, हमारी सोचें गुलाम है, हमारी सोच महदूद है। हम सोचते हैं यहूदियों वाला, हम पहनते हैं यहूदियों वाला, हम करते हैं यहूदियों वाला। आज जो इंग्लिश नहीं बोलता, हम उसको बड़ा घटिया, बड़ा कमतर समझते हैं। जो इंग्लिश बोले, अपनी कौमी जुबान आती भी ना हो, हम कहते बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे हमारे ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे जो अंग्रेज की जुबान तो सीखेगा, अपनी कौमी जुबान का पता नहीं होगा। हमारे नौजवान ऐसी जगह पे जॉब करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। फिर अल्लाह अकबर, फिर नतीजा क्या निकलता है? TTP, फिर नतीजा निकलता है दाइश, फिर नतीजा निकलता है मुल्क के दुश्मन, फिर नतीजा निकलता है वो कहता है मुसलमान को मारना जायज़ है, फिर नतीजा ये निकलता है इस्लाम वाले को कत्ल कर दो, जो कलमा पढ़ता है और फुला नहीं करता उसको कत्ल करो। अगर ये सब कुछ ही करना था, फिर वो हिंदुस्तान ही ठीक था, फिर वही बेहतर था। फिर हमने ये क्यों इसलिए किया? ये मुल्क जिस वक़्त मार्दे वजूद में आया, अल्लाह अकबर, नेहरू ने बकवास की, कहता ये मुल्क तो बन गया, इसकी उम्र 6 माह से भी कम है, ये शबनम का कतरा है, जैसे ही धूप की पहली किरण पड़ेगी ये ख़त्म हो जाएगी। ओस, जिसको हम तरेल कहते हैं, कहता ये वो है मुल्क। अल्लाह अकबर, 6 माह गुजरे थे और मुसलमान क्या कर रहे थे? जिहाद। मुसलमान क्या कर रहे थे? दुश्मन का मुकाबला। वजह क्या थी? उस वक़्त पता था हम ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए आज़ाद हुए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमें एक जगह पे महदूद नहीं करता, ला इलाहा इल्लल्लाह हमें पूरी दुनिया की सोच देता है। ये आपके आज के आज़ाद इलाके, ये आज़ाद कश्मीर, कोटली, बरनाला, भिंबर, ये किस वक़्त आज़ाद हुए थे? 1948, 6 माह गुजरे थे पाकिस्तान बने को और मुसलमानों ने ये इलाके आज़ाद कर लिए थे। फिर जिस वक़्त हमने नाशुक्रे बने, हमने कहा ये मुल्क बनाने की क्या ज़रूरतें थी,
आखिरकार वजह ही क्या थी? फिर क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे टूटा, हमसे दूर हुआ। आज इस मुल्क की बगावतें करते हैं, आज इस मुल्क के खिलाफ खड़े होते हैं। हमें पता भी है ये मुल्क अल्लाह की कितनी नेमत है। आज आपके कितने ही गोरों के मुल्क ऐसे हैं, उनकी माएँ बच्चों को स्टोरों में लेके जाके कहती है ये पाकिस्तानी फल है, वो खरीद नहीं सकते। किससे कहानियां नहीं सुना रहा, हकीकत बात है। वो परेशान है, उनके पास आज कितने गोरे हैं वो नहाते नहीं है, उनके पास साफ पानी मौजूद नहीं है। और हमारा पानी कितना है? हम भैंसों को भी पीने वाले पानी के साथ नहलाते हैं। हमारा मुल्क अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कितने ज़खायर हैं। जो उम्रा करने जाते हैं उनको पता है ईरान के ऊपर जहाज चलता है, पूरा ईरान है, सब्ज़ा है ही नहीं। कितने मुल्क ऐसे हैं कि उनके अंदर सब्ज़ा नाम की चीज़ नहीं। लंबे लंबे रास्ते, निकलो मक्का से मदीना तक, रास्ते के अंदर कितना सब्ज़ा नज़र आता है, रास्ते के अंदर तो पानी भी बहुत मुश्किल नज़र आता है। अल्लाह अकबर, आज हमारा मुल्क कितना बड़ा मुल्क है, कितना बेहतरीन मुल्क है, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं हम पे। अल्लाह की कसम, हम शुमार करना चाहे शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, बात ख़त्म करें। अल्लाह कहते हैं अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा कर दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर ताकतों का मालिक बना दूंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम कुफर करोगे, शुक्र नहीं करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। वो कभी मुसीबतों की सूरत में, वो कभी अज़ाब की सूरत में, कभी मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने की सूरत में, फिर वो तरह तरह की सूरतों में अब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, ज़िंदा रखे इस्लाम पे, मौत दे ईमान वाली शहादत की मौत नसीब फरमाए।